بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیات مبارکہ 33 سورہ سجدہ کی اور جو پارہ ہے وہ 24 ہے۔ اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی کس کی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ تو اس آیات مبارکہ میں اذان کا ذکر ہے کہ لوگوں کو بلائے نیکی کی طرف اور نماز کی طرف۔ تو میں آج اذان کے متعلق مسائل عرض کروں گا، اور یہ جو کہے کہ تمہارے قرآن میں اذان کا ذکر نہیں ہے، جو گھنٹی بجاتے ہیں اپنے عبادت خانوں میں، گھنٹی منع ہے، اور اذان دینا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن میں موجود ہے اذان دو۔ تو میرے دوستو، میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یسرآباد چک کمال تحصیل محل سے ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ گھر گھر اسلام پھیلایا جائے، قرآن کی تبلیغ جو ہے پہنچائی جائے، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں، یہ کوئی سوال نہ کرے کہ ہم تک قرآن اور دین اسلام نہیں کسی نے پہنچایا تھا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی چینل 3 کو جو ہے کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اجل مطلب آپ کمنٹ کریں گے مجھے پتہ چل جائے گا، آپ سبسکرائب کریں گے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے دوست جو ہیں میری مدد فرما رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان خواب میں جو ہے تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب حق ہے، خواب سچ ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، اور ترمذی نے بھی، اور ابن ماجہ نے بھی، اور دارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو، کہ ان کے سبب آواز بلند ہوگی۔ ثابت کیا ہوا کہ جو کانوں میں ہم انگلیاں ڈالتے ہیں مؤذن اذان دینے والا، تو آواز بلند اور دور جاتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے اذان دینا کہ کانوں میں انگلیاں ڈالو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ بلند آواز دور دور تک جائے گی، لوگوں تک جائے گی۔ مقصد ہے کہ اذان کا پہنچانا، اسلام کا پہنچانا دور دور تک۔ حدیث کو ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اذان کہنے کی بہت بڑی فضیلتیں حدیث میں مذکور ہیں۔ بعض فضائل ذکر کیے گئے ہیں اتنے محدث کرام نے، اور میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں۔ مسلم، احمد، ابن ماجہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوگی، یعنی جو اذان دینے والے ہیں قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو ان کی گردنیں بلند ہوگی، لمبیاں ہوگی، تو کہیں گے یہ کون ہیں حضرات نور والے، لمبیا گردنے والے؟ تو کہا جائے گا یہ مؤذن ہیں اذان دینے والے، جو گرمیوں سردیوں کو نہیں دیکھتے، اذانیں مسجد میں دیتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ احادیث متواتر ہے، اور حدیث کے معنی یہ بیان فرمایا کہ اس کا معنی مؤذن ہے۔ رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے، جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو ثواب بہت ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کنایا ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے، اور یہ خوشی سے جو ہے خوش ہوں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔
امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا، دوسری روایت میں ہے کہ ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آذان کی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہوتی ہے تو آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ نماز کی بات کر رہا ہوں کہ نماز میں خیالات دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی نماز کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حدیث صحیح میں مسلم میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے جو ہے روحا، اور روحا مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، اتنا دور پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ان کے جو ہے میلوں کے انہوں نے اندازہ، تو یہی ہم خیال کریں گے کہ 36 میل جو ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ عزیز محترم، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جہاں فصلیں نہ ہوتی ہوں اذان دے، کونوں پہ اذان دے تاکہ شیطان بھاگ جائے، بلا مصیبت بھاگ جائے۔ جس گھر میں شیطان ہوں، جن وغیرہ شیطان ہوں، اذان دو تاکہ جو ہے شیطان بھاگ جائے۔ بچہ روتا ہو اس پر بھی اذان دو، وہ بھی خاموش ہو جائے گا، نہیں روگا۔ اسی طرح جہاں جنات ہوں، شیطان ہوں، تو عزیز محترم اذان دو، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب کسی کو شیطان جو ہے ورغلا رہا ہو غلط کام میں، اذان کہنا شروع کر دے، انشاءاللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، فرمانے کے مطابق شیطان بھاگ جائے گا، آدمی بچ جائے گا۔ طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے والے کے طالب ثواب ہے، اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں جو ہے کیڑے نہ پڑیں گے، یعنی جب وصال فرما جائے گا مؤذن قبر مبارک میں جائے گا تو اس کو کیڑے مکوڑے یہ وہ نہیں کھائیں گے، وہ اسی طرح عزیز محترم اللہ کی حفاظت میں نگہبان میں رہے گا۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دینا جو ہے ضروری ہے۔ امام بخاری اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن اذان کہتا ہے فرماتے تھے رب العز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی جو ہے رہتا ہے جہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہو جاتا ہے رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق کی گواہی دی، لہذا تجھے بشارت ہو، کس کی؟ جنت کی۔ طبرانی صغیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دے دیتا ہے۔ جس بستی میں 5 اذانیں ہوں تو ہر وقت ہر گھڑی 5 نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، نماز اذانیں 5 دی جاتی ہیں، جن محترم میں اس بستی میں جو ہے امن ہوتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے۔ حضرت بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہاں حرامی چھڑ نہ دیندا اگھاں پچھاں جھاٹ مریندا، یعنی شیطان کیتا کم خراب کریندا اڑدا وچ پلکار چینا ان چھڑیندا یار۔ طبرانی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جس میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ ابو علی مسند میں ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں گیا اس میں موتی کے گنبد دیکھے، معراج کی حدیث ہے، معراج کی رات کے وقت
اس کی خاک مشک کی ہے، خوشبو کی ہے۔ فرمایا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت کے لیے، مؤذنوں پر اور اماموں کے لیے ہے۔ یہ امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو تاکہ اذان کہنے سے کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے برات لکھ دے گا۔ عزیز محترم، میں نے تقریباً 27 سال 30 سال لگ بھگ جو ہے مقررہ امامت، اذان، خطابت بچوں کو پڑھایا۔ ابن ماجہ اور حاکم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 12 برس اذان جو کہے گا مؤذن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، بلکہ جنت اس پر واجب ہو گئی۔ واجب جس طرح فرض اور واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جن محترم میں پہلے عرض کر رہا تھا میں نے بھی تقریباً 27-30 سال جو ہے اذان بھی دی اور نماز، خطابت، جمعہ وغیرہ بچوں کو پڑھایا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے امید انشاءاللہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو جو ہے جنت میں داخل کرے، اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں ملتی ہیں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بحیقی کی روایت میں صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے سال بھر اذان پر محافظ کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ 12 سال پر بھی جنت واجب، 1 سال پر بھی جنت واجب۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے جس پر نازل فرما دے۔ میرے دوستو اذان دینی چاہیے، سال بھر کی، 1 دن، جو بھی ہے اذان دینے کی کوشش کیا کرو۔ بحیقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے یہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اپنے ساتھیوں کے 5 نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے گناہ جو پیشتر ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ میں اذان کی فضیلت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اذان کی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجر طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت کے دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو اذان کی فضیلت، دوسرا کہ اذان پر کوئی چیز نہیں جو نہیں لے گا، یعنی امیر ہو جو کچھ بھی ہے ان کا زمین ہے، جو اس کو نصاب ہے، مالک ہے، تو وہ بغیر اجرت کے، اجرت لینی جائز ہے، بغیر اجرت کے اذان دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا مانگتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مؤذن ہوگا ان کی گردنیں جو ہے سیدھی ہوگی، یعنی خوشی سے جائے گا، جو ہوگا دوسرا جہنمی ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی خوف سے، ڈر کے۔ اور اس سے یہ بھی عزیز محترم اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے کہے گا، فرمائے گا کہ ہاں آپ شفاعت کریں، ماں، بہن، بھائی جو بھی ہیں، جو جہنم کے جو ہے جہنمی ہوں گے ان کی وہ مؤذن شفاعت کرے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، ان کی 29 نیک لوگ، صالح، ولی اللہ، صحابہ کا تمام جو ہے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ خطیب نے ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسحاق نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کا حشریوں کیسے حشر میں ان کا جو ہے جو مؤذن ہوں گے ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ جنت کے اونٹنیوں پر سوار ہوں گے مؤذن اذان دینے والے، ان کے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آگے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے اذان دینے والا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہے، وہ آگے ہوگا، باقی مؤذن جو ہے پیچھے ہوں گے۔ سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے آئیں گے، لوگ اس کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، اذان دینے والے ہیں۔ لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں ہوگا، لوگ غمگین ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ابو شیخ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کہی جاتی ہے، فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔
ابو داؤد ترمذی کی روایت میں انہی جیسی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ دارمی نے ابو داؤد نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور جہاد کی شدت کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور منظور و مقبول فرماتا ہے۔ ابو شیخ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس، اذان کو نماز سے تعلق ہے تو تم میں کوئی شخص اذان نہ کہے مگر حالت طہارت میں، یعنی اذان پاک صاف وضو سے دینی چاہیے، بغیر طہارت سے نہیں دینی چاہیے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو، یعنی بوضو والا جو ہے وہ اذان دے، بغیر وضو کے اذان نہیں کہنی چاہیے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامات والصلاة القائمات محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجات الرفیعة وابعث مقام محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ فإنک لا تخلف المیعاد۔ عزیزان محترم، یہ حدیث ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مؤذن کا جواب دے، پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر وسیلہ کا سوال کرے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں اذان کے پھر عرض کروں گا، اور آخر میں پھر میں عرض کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔